نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ زکوٰۃ ہے جو مسلمان مالداروں سے لے کر غریبوں کو دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے تین پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کا عبادت ہے کہ یہ بندے کو خدا کے قریب کرتی ہے کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ ایک پہلو اس کا اخلاقی ہے کہ جب آپ کسی نادار اور غریب کی مدد کرتے ہیں تو یہ اعلی اخلاق میں شامل ہے۔ ایک پہلو اس کا روحانی ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے اندر سے مال کی محبت اور دولت پرستی کے جذبات کم ہوتے ہیں اور وہ غریبوں کی مدد کر کے اپنے دل اور روح کو پاک محسوس کرتا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ ایک فرض ہے جو مالدار غریبوں کو ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ زکوٰۃ بھی ایک اسلامی ٹیکس ہے، جبکہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ عبادت ہے، نیت کے بغیر ادا نہیں ہوتی۔ اگر آپ غریب کو پیسے دیں اور زکوٰۃ کی نیت نہ کریں تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، دوبارہ دینی پڑے گی۔ جبکہ ٹیکس میں نیت ضروری نہیں ہے، اگر آپ ٹیکس ادا کر دیں آپ کا ٹیکس ادا ہو جائے گا، نیت نہ بھی کریں تب بھی دوبارہ آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ دوسرا فرق اس میں یہ بھی ہے کہ جو زکوٰۃ ہے اس کی پرسنٹیج شریعت نے مقرر کی ہے کہ زکوٰۃ 2.5% ہوگی، مالیت جتنی مرضی ہو، لاکھوں میں ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو۔ جبکہ ٹیکس ریاست کی ثوابدید ہے، اگر مالیت کم ہو تو ریاست کم ٹیکس لیتی ہے، مالیت زیادہ ہو جائے تو ریاست اس کی پرسنٹیج کو بڑھا بھی دیتی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جب ریاست کو ضرورت نہ ہو تو وہ اپنے ٹیکسوں کو ختم بھی کر سکتی ہے، یہ اس کا اختیار ہے، لیکن زکوٰۃ کو ختم کرنا یہ ریاست کا اختیار نہیں ہے۔ ریاست کو ضرورت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں مالدار آدمی اپنے مال کی 2.5% جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے کیونکہ زکوٰۃ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن جو ٹیکس کا منکر ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو سمجھا کر راہ راست پہ لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ کو ٹیکس قرار دینا یہ سری غلطی ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو زکوٰۃ ہے اس کی حدود شریعت نے مقرر کر دی ہیں کہ زکوٰۃ سونے، چاندی، مال تجارت اور نقدی رقم پہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ چیزوں پہ نہیں ہوتی۔ جبکہ ٹیکس میں ریاست کو اختیار ہے کہ وہ ان 4 چیزوں کے علاوہ بھی کسی اور چیز پہ ٹیکس لینا چاہے تو وہ لے سکتی ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کو ٹیکس قرار دینا یہ غلطی بھی ہوگی اور زیادتی بھی ہوگی، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالدار غریبوں کو ادا کریں گے۔ جس بندے کے پاس مالیت پوری ہے وہ غریب آدمی کو زکوٰۃ دے گا، اور جو بندہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اگر وہ جھوٹ بول کر زکوٰۃ لے گا تو اس کے لیے بڑا وبال ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے بندے کا مال برباد ہو جائے جو غریب نہ ہو اور کسی مالدار سے زکوٰۃ لے لے غریب بن کر۔ اس لیے زکوٰۃ دینے والے کو تسلی کر لینی چاہیے کہ وہ جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے کہ آیا وہ اس زکوٰۃ کا حقدار ہے بھی یا نہیں ہے۔ بہرحال زکوٰۃ جو ہے یہ موقع بہت ہی اچھا ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں محدود ہو گئے ہیں۔ اس موقع پہ اگر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، انسانیت کی خدمت بھی ہے اور موقع نیکی جو ہے وہ موقع کے محل کے اعتبار سے نیکی کے ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اتنے خوبصورت موقع پہ اگر کوئی عقل مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ زکوٰۃ ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے، اگر آپ کے مال کے اوپر سال پورا نہیں بھی ہوا اور آپ دیکھتے ہیں کوئی ضرورت مند ہے تو آپ وقت سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی خدمت کی توفیق